علی گوہر آفیشیل کے ناظرین، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ویڈیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بارہ ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جدا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ جی بالکل، اس وقت ہم گرین ٹاؤن کی جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں موجود ہیں، جہاں جامعہ سید خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا للبنات جو ہے اس کا افتتاح کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں کہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیت المان صوفی مبارک علی چشتی نے افتتاح کیا، اور اس حوالے سے خصوصی طور پر تمام طرح کے تعاون جو ہے ان کے اعلانات بھی کیے گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سجادہ نشین صاحب، یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ ہمیشہ خواتین کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کتنا زیادہ ضروری ہے موجودہ پرفتن معاشرے میں بچیوں کی دینی تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ابھی ایک مدرسے کا افتتاح کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے الحمدللہ دوست احباب کے ساتھ مل کر اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے مدرسے کا افتتاح کیا ہے، اور اس وقت جو پرفتن دور گزر رہا ہے اس میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری یہ جو کوتاہیاں ہیں ہمارے بچوں میں، ہمارے میں، ہم اپنی اولادوں کو نہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں نہ اسلامی تعلیم۔ ہم نے اپنے بچوں کو موبائل وغیرہ لے دیے ہیں لاکھ دو لاکھ روپے کا، اور سارا دن وہ موبائل چلاتے ہیں۔ تو جو آج کل پاکستان کے اندر جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، ہر گھر میں پریشانی کا دور ہے، لوگوں کا رزق پورا نہیں ہو رہا، لوگوں کی خوراکیں پوری نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سمجھ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کی باتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں یہ اس کا حل جو ہے نا وہ اس نظام میں ہے، کوئی سیکولر کہتا ہے، کوئی سوشلزم کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا حل اسلامی نظام میں ہے۔ ہم اپنے گھر میں اسلامی نظام کو نافذ کریں گے، باہر سے آگے کسی نے نہیں کرنا۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں کہا کہ بھائی اٹھو اب نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آج ہمارے گھروں میں مائیں کہتی ہیں اور بیٹا اب تو سو جا، اب تو مولوی اذانیں دینے لگا ہے۔ نہ کسی بچے کو قرآن آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ نماز جنازہ آتی ہے۔ مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے تو جو ہماری اولاد آئے گی جنازہ پڑھنے کے لیے، وہ ہمیں جب دنیا سے چلے جائیں گے وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ توقع کرے گی۔ اس وقت ہمیں قرآن کی تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ مدرسے موجود ہیں، قاری حضرات موجود ہیں، مگر میں خوش ہوں کل ہماری گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ جو مدرسے ہیں یہ دہشت گرد کے گھر نہیں ہیں، یہ مدرسے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے اقرار کر لیا، جب یہ مدرسے نہیں ہیں تو پھر علماء کرام کے ساتھ تعاون کریں۔ علماء کے سامنے دیکھیں، ہماری مسجدوں کے سپیکر بند ہیں، ہم اذان کے سوا کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہماری مسجد میں آج الحمدللہ 13 ختم بھی ہے، ماننا ہے۔ ہم 20 منٹ کے لیے سپیکر چلاتے ہیں، پولیس سے کال آتی ہے جی بند کر دو۔ بھئی ہم نے کیا کیا؟ ہم اللہ کا تو ذکر ہی کرتے ہیں۔ جب تک گور بھائی ہمارے گھروں میں، ہم اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں بیٹیوں کو اسلامی تعلیم سے روشناس نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ ہم اپنی بچیوں کو جو کچھ ہو رہا ہے، شادی، گانے بجانے، مہندی کی رسموں میں، آپ کو نہیں پتہ سنت رسول نکاح، مگر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہماری بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جو اس مسجد کا جو الحمدللہ جو قاری ساجد صاحب نے اور دوست احباب نے جو اس سنگ بنیاد رکھا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ایک مضبوط اس علاقے کے لیے ایک بنیاد بنے گا، انشاءاللہ بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی، اور انشاءاللہ یہاں پہ بچیاں بھی قرآن پاک حفظ کریں گی اور تفسیر اور ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ قاری ساجد صاحب کے جتنے بھی بھائی ہیں ماشاءاللہ سب حافظ قرآن ہیں، سب انشاءاللہ کوئی مسجدوں میں خطیب ہے، کوئی قاری ہے، ان کی ماشاءاللہ مشیریں بھی، ان کے خاندان بھی، ان کے بزرگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ہم پیسہ لگا رہے ہیں، اللہ اس کی ہمارا پیسہ رہے گا نہیں جائے گا، ہمارا پیسہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خون پسینے کی کمائی ایک پیسہ حلال کا مسجدوں میں لگاتے ہیں اور مدرسوں میں لگاتے ہیں۔ مجھے قاری ساجد صاحب سے بہت سی امیدیں اور انتظامیہ سے بھی
बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इंशाल्लाह इस काम को पाया तकमील तक पहुँचने के बाद हर साल इंशाल्लाह दस्तार फजीलत की इंशाल्लाह तकरीब हुआ करेगी। ये भी फरमाइएगा, आस्ताना आलिया बैतुल अमान पर जो है वहाँ पर भी तमीर का सिलसिला जो है जारी है, बच्चों के हवाले से, उनकी रिहाइश के हवाले से और बात दीगर भी। और इसके साथ साथ अब मदारस के इफ्तिताह पर जाते हैं, वहाँ पर भी खसूसी तावन का जो कहते हैं, तो वालिद साहब की सुन्नत को ज़िंदा रखे हुए हैं, क्या कहेंगे, कैसे मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वालिद की तरबियत है और अहले ग्रीन टाउन जानते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ, आपको भी पता है, बावजूद इस बात के कि मेरे अपने अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, मुझे नहीं पता कि किस मस्जिद पर, किस मदरसे पर मेरी एक रखी ईंट आखिरत में मेरे लिए ज़रिया नजात बन जाए, आखिरत के लिए मेरे लिए ज़रिया नजात बन जाए। और ये मदरसे, ये मस्जिदें, ये मेरे अल्लाह का घर है और इंशाल्लाह हर मस्जिद, हर मदरसा अल्लाह के फजल व करम के साथ, महबूब के सदक़े इंशाल्लाह गवाही देगा कि हाजी बशीर साहब की औलाद ने इंशाल्लाह मेरे बाद कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर फिर भी बहरहाल इंसान गलतियों का पुतला है, कोताहियाँ कमियाँ होती हैं, मगर मैं जितनी मैंने अल्लाह ने ताकत दी हुई है मैं उससे बढ़ चढ़ कर कहीं भी जाता हूँ और अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए, ना कि मुझे कोई लालच है कि मेरी कोई तारीफ़ की जाए, बिल्कुल कोई तारीफ़ नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और अल्लाह मुझ पे राज़ी हो जाए, मैं अल्लाह पे राज़ी हूँ। और इससे और कि मैं क्या बात करूँ, बस यही बात है कि अहले इलाका ने जो मुझे इज़्ज़त दी है, मैं इनका ममनून मशकूर हूँ। मैं इस इज़्ज़त के लायक तो नहीं हूँ, मगर वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह सबको, हमको अपने इज़्ज़तों से नवाजे और अल्लाह में मज़ीद ऐसे मज़ीद काम बेहतरी के करने को तौफ़ीक़ अता फरमाए। वैसे हमारे मुल्क के अंदर भी और भी बहुत सारी तारीक़ें हैं जो दीन इस्लाम की खिदमत कर रही हैं। दावत इस्लामी को देख लें, तारुल काजी साहब को देख लें, सब कर रहे हैं। जितना जितना किसी के पास जितना जुस्सा उतना हिस्सा हर आदमी अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। मगर हमने ये देखना है, अहले ग्रीन टाउन ने ये देखना है, कारी साजिद साहब ने, इंतज़ामी ने ये काम तो कर दिया, अब देखना मैंने ये है कि अहले ग्रीन टाउन कितने अपने बच्चों को कारी साहब की खिदमत में पेश करते हैं कि ये हमारे बच्चों को कुरान की तालीम दें, हमारे बच्चों को कुरान पाक हिफ़्ज़ कराएँ। आप ज़िम्मेदारी तो ग्रीन टाउन की है ना। हाँ जी, मस्जिद तो बना दी शब भर में, क्या है जी शेर वो, ईमान की हरारत वालों ने माना अपना पुराना पापी था, बरसों से मान न सका। अब हमने इंशाल्लाह नमाजी बनाना है इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आपसे ज़्यादा नशीन आस्ताना आलिया बैतुल अमान सूफ़ी मुबारक अली चिश्ती निज़ामी की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि इस वक्त हम जो सेकुलर माशरे और सोशल माशरे को मॉडर्निज़म की तरफ लेकर जा रहे हैं, इससे हमारी फ़लाह जो है वो मुमकिन नहीं है। हमें बहरहाल हर सूरत जो है दीन इस्लाम की तरफ लौट कर आना है और बच्चियों की तलीम जो है वो बिल्कुल ख़ानदानों और नस्लों की तलीम है और अपनी नस्लों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करना, अपनी बख्शिश का ज़रिया बनाना है। जी जी चलिए।